اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ بیچ ہے پینڈولم کا، آج اس کی ہماری سیکنڈ کلاس ہے، اور اس میں آج ہم نے جو ہے جو پچھلے ہفتے کچھ جو ہم نے انٹروڈکشن بتایا تھا اس کو دہرائیں گے ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چیزیں ہم آپ کو اور بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس لیکچر کے بعد پھر ہماری ڈسکشن ہوگی جو کہ ہماری لیکچر سے علاوہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے پچھلے والے تھوڑا سا اس کو ریویو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بھی ہماری بات چیت تھی وہی تھی، سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ریڈسٹھیسیا یعنی پینڈولم کا یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ جو جتنے بھی تغیر ہیں اس وقت دنیا میں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایجادات ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو دریافت ہو رہی ہیں، تو اسی طرح سے جو ہماری میڈیکل سائنس ہے وہ ترقی کی رفتار میں اتنی آگے چلے گی کہ اس نے کئی چیزیں دریافت کر لی ہیں، جس میں بہت ساری لہروں کا علم ہے، بہت ساری روشنیوں کا علم ہے، بہت سارے میٹرز ہیں، نان میٹیریل چیزیں ہیں، حتیٰ کہ اب میٹا فزکس تک سائنس چلی گئی جو لہروں کے علم کے اوپر جو ہماری اس پینڈولم کی سائنس میں مین جو ہمارا چیپٹر ہے، یوں سمجھیں ہمارا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پینڈولم جو ہے وہ قدیم زمانے سے ہی جو ہے وہ ہمارے پاس استعمال میں ہوتا رہا ہے، جیسے اس شکل میں سادہ پینڈولم جو کئی صورتوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، جس میں ڈیوائن رائٹ کی صورت میں بھی ہوتا ہے لکڑی کے اور ویسے بھی، لیکن اس کو جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر اس کو ختم کر دیا گیا، پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے۔ جو اب ہوا یہ ہے کہ جو ویسٹ والے لوگ ہیں انہوں نے اس کو زیادہ اس طرف لائے ہیں، اور میڈیکل کے شعبے میں جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بروس کوپن اور دوسرے لوگ اس کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ریڈسٹھیسیا کا جو مطلب کیا ہے ہم یہ دیکھیں، جس کو ہم پینڈولم کہتے ہیں، اس کو ریڈسٹھیسیا کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ریڈونکس اور ایک ہوتا ہے ریڈسٹھیسیا۔ ریڈسٹھیسیا کا مطلب ہے جو لطیف لہریں ہوتی ہیں، بالکل جو نظر نہیں آتی ہیں، کوئی برین سے نکلتی ہیں یا دنیا میں گھوم رہی ہیں، یہ جو لطیف لہروں کا علم ہے یہ ریڈسٹھیسیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ انڈرسٹینڈ ہے، آپ نے ذہن میں چیز بٹھائی ہوئی ہے پہلے سے، نہیں ہے تو اب آپ اس میں ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کی حقیقت سے واقف نہیں، تو بولتے ہیں بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ نے ہاتھ سے ہلا رہے ہیں، یہ تو خود ہی ہلا رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف چیک کرے گا ذہن سے اور یہ ہلنا شروع ہو جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو نہیں مانتے ہم۔ اس طرح سی باتیں پوچھتے ہیں تو ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ لہروں کا علم ہے۔ اچھا، یورپ اور جو ویسٹ کے لوگ ہیں ان میں 200 سال میں پچھلے میں بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں، پچھلے 200 سال سے، جو پچھلی صدی ہے اس میں، اور اس میں جو ہے وہ کتابیں انگلش میں ہیں اور تھوڑی مشکل ہیں، آسان طریقے سے لکھنے والے لوگ کم ہیں۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر تھے جس کا نام ایب میرمٹ ہے، اس طرح کا میڈیکل کے شعبے میں وہ اس کو لے کے آئے، لیکن اصل جو ہے ڈاکٹر بروس کوپن جو کہ پینڈولم کی اپنی زبان اس کے بارے میں، اس کی سائنس کے بارے میں، اس کے رول کے بارے میں ڈاکٹر بروس کوپن نے جو ہے یہ زیادہ چیزیں لکھی ہے۔ اچھا، پینڈولم کی جو اپنی جو ہے نا وہ ایک زبان ہوتی ہے۔ زبان سے مراد کیا ہے کہ اس کی لہریں جب یہ چیز کے اوپر آتی ہے تو یہ ہلنا شروع کرتے ہیں، اس کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ جب ہم کچھ عرصے پریکٹس کریں گے تو وہ ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ، اس کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اصول کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ اس دنیا اور کائنات کے جتنے لوگ ہیں، جو جتنی چیزیں ہیں، ان کی ہر شے میں حرکت ہے، ویو اس کے اندر سے نکل رہی ہے، اس کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے، اس کے اندر وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایک رول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس کی جو کسی بھی چیز کی فریکوینسی یا اس کے اندر وائبریشن ہوتی ہے وہ ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے، معلوم کی جا سکتی ہے ریڈونک کمپیوٹر پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح انسان کے باہر ایک کائنات ہے، یونیورسل ہے، ارتھ ہے، جو بھی ہے یونیورسل کائنات ہے، اسی طرح سے اس گلیکسی کی طرح انسان کے اندر بھی ایک کائنات ہے۔ آپ کے اندر ایک بہت بڑی کائنات ہے جو کہ ایسے ہے کہ جیسے دو شخص ایک جیسے نہیں ہوتے نا، جیسے اسی طرح سے انسان کے اندر جو کائنات ہے وہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ میری اور آپ کی اس دنیا کے اندر فرق ہوگا، یعنی میرے اور آپ کے اندر جو وائبریشن ہو رہی ہے اس دونوں کا جو ریٹ ہوگا وہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ریٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے آپ کی فنگر پرنٹ ہے، آپ کی آواز ہے، یہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ کے سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہو سکتا سب کا۔ ایسے ہی ہر انسان کے جسم کا دماغ سے کئی قسم کی شعاعیں بھی فارغ ہو رہی ہیں، آپ کے برین سے شعاعیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں، اور کئی قسم کی شعاعیں آپ جو ہے وہ جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں ٹرانسمیٹر بھی ہیں، یعنی لیتے بھی ہیں اور خارج بھی کرتے ہیں، دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام شخص نہیں جانتا ہے، وہ منع کر دے، اس کا میرے پاس ثبوت نہیں، اس لیے وہ منع کر دے گا۔ اچھا، ہر انسان کی اپنی جو ہے نا ایک بیسک یا فنڈامنٹل ریز ہوتی ہے، اس کی بنیادی شعاع ہوتی ہے۔ اس شعاع کا جو ہے یہ اپنی مخصوص فریکوینسی پر وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ فریکوینسی جو ہے نا وہ آپ کے اندر موجود ہے، اور ریڈونک کمپیوٹر پہ اس کو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ نہیں کر سکتے پینڈولم سے، ٹھیک ہے، وہ الگ مشین ہوتی ہے۔ اچھا، دماغ میں جو ہے نا ٹیلیپیتھک قوت بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کے برین کے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے جو آپ کے ویوز کے دوسری جگہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انسان کے جسم کے اپنا جو پارٹس ہوتے ہیں نا، اس ہر پارٹس کی اپنی پولیرٹی بھی ہے،
اس کے اپنا بھی ایک فریکوینسی ہے، یعنی ہارٹ کی پرائرٹی الگ ہوگی، گردوں کی الگ ہوگی، معدے کی الگ ہوگی، اس طرح جگر کی الگ ہوگی، اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا جو پولیٹری ہوتی ہے وہ تمام کائنات کے اندر بھی ہے، انسان کے اپنے اندر بھی ہے. اچھا مردوں کی عورتوں کی اپنی اپنی مخصوص پولیٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بعض کئی ایسے امراض ہوتے ہیں جو صرف جینٹس کو ہوتے ہیں، بعض صرف خواتین کو ہوتے ہیں. اچھا مرد اور عورت میں خاص جو ہے سیکس بیلنس ہوتا ہے. اوکے، اگر وہ بیلنس جو ہے وہ بہت پوجیدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر فرض کریں بعض حالات میں جو بیلنس جو ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے یا ڈسٹربنس ہو جائے تو اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ جینٹس ہو جاتی ہیں، کچھ خواتین کو ہوتی ہیں وہ انہیں کی بیماریاں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم اس اپنے لیکچر میں جو ہے ان چیزوں پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، ہم صرف پینڈولم پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ تاریخ ہماری، ہم نے پوچھا کہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. ایک بہت سارے ایسے شواہد ہیں جو تاریخ میں ہم نے چونکہ کبھی غور نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس نے یوز کیا بھی نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس کو غور سے تلاش کریں، سرچ کریں، پتہ چلے گا کہ یہ تو بھائی مصر کے فلانے دور میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، یہ تو فلانے دور حکومت میں بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور اس کے اوپر کام کے لیے استعمال کیا، اس کے اوپر بکس لکھی گئیں. اچھا جو لوگ لائن کے اندر سے ٹوٹی ہوئی لائنوں کو چیک کرتے ہیں پینڈولم کے ذریعے زمین دوز میں، بریک کہاں ہوا ہے وہ بھی ایک علم ہے. ہم نے بات کی تھی میپ ڈاؤزنگ کی، کہ میپ پہ چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ بھی ایک علم ہے. اچھا اس طرح سے دوسری جنگ عظیم میں سنا ہے کہ زمین کے اندر جو مائنز ہوتے ہیں، باغی سرنگیں، انہیں تلاش کرنے کے لیے بھی پینڈولم کو یوز کیا گیا تھا، یس اور نو کے میتھڈ پہ. لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے. اچھا گمشدہ فرد کو تلاش کرنے کے لیے بھی ڈاؤزنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس میں نے بھی کی تھی، لیکن وہ انہی بیگ صاحب کے پوچھنے پہ کی تھی بھائی بچہ گم ہو گیا کہاں تک ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ کراچی میں نہیں ہے. پھر میں کراچی سے باہر تو سپر ہائی وے کا تک آیا تھا، حیدرآباد میں نہیں تھا، تو اس کو ایڈی سینٹر سے لایا گیا تھا سپر ہائی وے سے. یہ ایک مطلب پریکٹس کی بات ہے. لیکن میں اس پہ زیادہ کام نہیں کر رہا، میں زیادہ تر میڈیکل اینستھیسیا پہ کام کر رہا ہوں، یعنی ڈائگنوز کرنا بیماریوں کا اور ہومیوپیتھک دواؤں کو سلیکٹ کرنا، میرا کام زیادہ یہ ہے. اچھا اب پینڈولم کی جو حرکات ہیں نا وہ ہمیں چیک کرنی ہے. اس کی حرکات تو 50-40 قسم کی ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 40 سے 50 حرکات ہیں. لیکن ہمارے لیے جو ہے نا صرف 3 حرکات ہیں جو ہمیں جانیں گے، بس وہ مین چیزیں جو ہماری، جن کو ہم نے سیکھنا ہے، بس ہمارے لیے یہ کافی. باقی چیزوں میں ہمیں گھسنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ہمارے دماغ پہ بوجھ پڑے گا اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہمارا مقصد ہے وہ ان 3 حرکات کو جاننا ہے. سب سے پہلے ہے مثبت. صحیح ہے، یہ اس کو ہم ڈرائیونگ فورس بھی کہہ سکتے ہیں، کلاک وائز. یہ جو رائٹ سائڈ پہ جا رہی ہے یہ مثبت کہلاتی ہے. دوسری جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے. تیسری جو ہے وہ نیوٹرل ہے، نہ اینٹی کلاک وائز نہ اینٹی کلاک وائز، یہ بالکل سیدھا سیدھا رہے گا. ان 3 حرکات کو ہم نے سیکھنا ہے اپنے اس کورس میں، اور ان 3 حرکات پہ ہی ہم نے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کام کیسے کرتا ہے یہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی جو تھرتھراہٹ ہوتی ہے نا، اپنی فریکوینسی ہوتی ہے، اور پینڈولم کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کی فریکوینسی کو معلوم کر سکتے ہیں، وائبریشن کو معلوم کر سکتے ہیں. یہ ہم نے اس میں بات کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو روحانیت بھی نہیں کہہ سکتے، وسعت اس کی بہت ہے، لیکن یہ روحانیت نہیں کہلائے گی. سائنٹیفک حلقوں میں اس کی اپنی ایک سائنس ہے، ہم اسے میٹا فزکس کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ میٹا فزکس کہہ سکتے ہیں، فزکس کے ایک اگلا. اچھا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ جو ہومیوپیتھی ہے نا، ہومیوپیتھی میں پریکٹس سے ہی ثابت ہوا کہ اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے مثبت طریقے پر. اور جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس کی یورپ کے اندر جو ہے ممکن اس سے بیماریوں کو پتہ چلا سکتے ہیں، اس پہ دواؤں کو سلیکٹ کرنا سکتے ہیں. اصل چیز ہے صرف پریکٹس کرنا اور گائیڈنس کے رولز آپ کو پتہ چل جائیں، بس یہ مین چیز ہے. آپ اس کی پریکٹس جتنی کریں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے. اچھا یہ ہر ڈاکٹر جانتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس میں شعور اور لاشعور دونوں کام کرتے ہیں. صحیح ہے. ایک سب کانشیس کہلاتا ہے اور ایک آپ کا جو ہے کانشیس کہلاتا ہے. اچھا ریڈیستھیزیا یا ریڈونک کی پریکٹس میں یہ بہت اہم عامل ہے کہ آپریٹر کا لاشعور جو ہے نا کس حد تک اس کے تابع ہوتا ہے. یہ بڑا اہم ہے آپ کا اور ہمارا، کہ ہم اپنے لاشعور کو کتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اگر فرض کریں آپ کا لاشعور آزادی سے کام کرنے کا عادی ہے تو بہترین گھومے گا. لیکن آپ نے روزانہ پینڈولم کی پریکٹس کی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کی پریکٹس کرنے کے بعد جو کیا ہوگا، یہ لاشعور آپ کا کام کرنا شروع کر دے گا. اس کورس کے اندر 12 کلاسیں رکھنے کا، 3 مہینے کا رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو 3 مہینے پریکٹس کا ٹائم ملے. ورنہ یہ 12 گھنٹے کا مطلب میں تو 12 دن میں روز 1 گھنٹہ آپ کو کلاس کراؤں تو یہ سارے لیکچر ختم ہو جائیں گے. لیکن میں ایسا نہیں کر رہا. میں 3 مہینے کا مطلب یہ 3 سے اوپر بھی جا جاتا ہے، 2 کلاسیں ہو سکتی ہیں، 3 ہو سکتی ہیں، مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ آپ تک پورا علم پہنچ جائے، آپ کی پریکٹس مکمل ہو جائے، آپ اس قابل ہو جائیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کر رہے ہیں. بھلے آپ ٹیچنگ نہ کر سکیں لیکن آپ ڈائگنوز کر سکیں. اصل مسئلہ ہمارا جو مقصد ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ کے لاشعور کے اندر جو ہے یہ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے اور آپ اسے چلانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لاشعور جو ہے وہ اس کی قوت سے پینڈولم مختلف طرف گھومتا ہے جو ہم سوال کرتے ہیں. اور قوت انسان کے دماغ کے اندر جو نروس سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بازو اور انگلیوں سے ہوتی ہے، یہاں سے آتی ہے ادھر آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ کے اس کے نوک پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پینڈولم میں داخل ہونے کا راستہ یہی آپ کو پہلے ہم نے کہا تھا یہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے. تو کرنٹ آتا ہے کس پہ؟ جب ٹھنڈی گرم چال ہوتی ہے.
ٹھنڈی گرم تار جو چلے گی تو کرنٹ آئے گا، تو یہ ہاتھ آ کے اس طرح سے. اچھا پینڈولم کو اگر ہم ہاتھ سے ہٹا دیں، اگر آپ کو کسی ایسی چیز پہ لٹکا دیں جیسے دھاگے واگے کو جس لکڑی کے اوپر لٹکا دیں، لکڑی کے اوپر لٹکا کے آپ اس کو 10 دفعہ سوچتے رہیں کبھی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اصل تو یہاں پر ہے سارا کچھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساکن ہو جائے گا. یعنی اس میں ایک تو ہمارے اس کا دخل ہوتا ہے، دوسرا اگر آپ کے پاس جو ویوز ہوتی ہیں نا، مقناطیسیت پولرٹی جو ہماری ہوتی ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے. اگر آپ کے پاس ویوز والی چیزیں رکھی ہوئی بہت ساری تو اس کے اثر انداز ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی ایک موبائل رکھا ہوا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ویوز آ رہی ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ میں پریکٹس زیادہ کر چکا ہوں، جو میں کر رہا ہوں میرے پہ اثر کم ہو رہا ہے، جو بگنرز اس پہ اثر ہو سکتا ہے، تو اس میں ہٹانا پڑتا ہے سب کچھ. کس طرح کرنا پڑتا ہے یہ ہم آگے کریں گے. اچھا ہمارے آس پاس بے شمار قسم کی جو برقی میگنیسی جو الیکٹرک میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں ہمارے آس پاس، وہ کیا کرتی ہیں، یہ ہمارے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہاں سے ہوتی ہے دماغ تک بھی پہنچتی ہیں، اور اس کے علاوہ اندر برقی مقناطیسی لہریں پیدا ہوتی ہیں ہمارے برین میں. یہ ساری چیزیں ہیں نا، اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، کسی دوا کو چیک کرنا ہو، یا فرض کریں ہم کسی چیز کو چیک کرنا چاہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس دوا کو اس مریض کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس طرح کر کے، یوں. ٹھیک ہے، اب اس دوا سے بھی لہریں نکل رہی ہیں، اور آپ نے جب پینڈولم اس پہ رکھا تو آپ کے پینڈولم سے لہریں نکل رہی ہیں. یہ دونوں لہریں جب آپ پر، یہ لہریں آپس میں جب مطابقت رکھتی ہو نا، تو پینڈولم ہاں کے اوپر یس کر دے گا. یہ مطابقت نہ رکھتی ہو تو یہ نہ کر دے گا. یہ ایک سیدھا سا بتا ہوتا ہے، سمپل سا. اور اگر فرض کریں یہ تو مطابقت بھی نہیں رکھتی ہو، دشمن بھی نہیں ہے، تو اس درمیان میں چلتا رہے گا. یہ 3 قسم چیزیں ہوں گی دوا کی لہروں سے. یہی دوائیں آپ کی ایلوپیتھک بھی ہو سکتی ہیں، یہی دوائیں آپ کی طبی ہومیوپیتھی بھی ہو سکتی ہے، اور طب والوں کی بھی ہو سکتی ہے، جڑی بوٹیوں میں ہو سکتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ہاں کرے گا تو آپ کا جسم وہ پینڈولم کہے گا ہاں مانگ رہا ہے دوا، اگر نہ کرے گا تو وہ ضرورت نہیں ہے اس کی، اور اگر نیوٹرل آئے گا تو بھائی ضرورت بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی، مکس چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا فرض کریں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس دوا کو استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے نہ آ رہا تھا، کیا ہوگا، اس کو کہیں نہ کہیں مس یوز. ہاں اگر کسی شخص کو وہ دوا جو ہے آپ کو ہاں آ رہا تھا، آپ نے استعمال کی، اب ہاں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے ایک ساتھ میں 4 دواؤں کے اوپر ہاں، 5 کے اوپر ہاں، ہم آپ کو یہ چیک کر کے بتائیں گے کہ کون سی دوا بالمثل کرائے گی. اس کے لیے پینڈولم کی جو حرکت ہے اس کی تیزی سے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ تیز حرکت ہوگی اتنی زیادہ وہ دوا آپ کے لیے کیا ہوگی. ہاں اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو پینڈولم کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. وہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے، یہ ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں کچھ بات کی تھی. ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ہم نے اس کو دہرا لیا ہے، پچھلی بات کو ایک لیکچر کی صورت دی تاکہ جو لوگ یہ لیکچر دیکھ رہے ہوں ان کے ذہن میں بھی وہ باتیں بیٹھ جائیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور ایک مسلسل بولنا بیچ میں ہم باتیں نہ کریں تاکہ ہماری ویڈیو پوری ہو جائے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. پینڈولم کو آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شادی کی انگلی سے پکڑ لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، اور یہ لیجیے گا. اچھا دونوں پاؤں آپ کے جو ہے نا فاصلہ ہو تھوڑا سا زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے. ایک آپریٹر کا رخ جو ہے نا آپ کا جو برقی مقناطیسی رائے جاتی ہے زمین کے اندر اس کی طرف ہونا چاہیے. اس سے مراد یہ کہ ہر ایک کی سمت مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میرا یوں ہو، آپ کو یوں بیٹھنے میں زیادہ تیزی سے چل رہا ہو، کسی کا کیسے چل رہا، وہ آپ جب گھر پہ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پاکستان میں جو ہے نا اکثر مقام پر شمال کی طرف، زیادہ تر شمال کی طرف یا مغرب کی طرف پینڈولم اچھا رزلٹ دیتا ہے. لیکن آپ جب پریکٹس کریں کچھ عرصے تک تو کچھ عرصے پریکٹس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرف آپ کی جو ہے وہ حرکت پینڈولم کی زیادہ ہے. تو پاکستان میں شمال کی طرف، انڈیا میں تھوڑا سا اس کو مختلف ہو سکتا ہے. اچھا جو آپریٹر جو جیسا آپ کو پتہ چل جائے کس طرف زیادہ چل رہا ہے وہی آپ اس کو استعمال کر لیں. اچھا کسی بھی مریض کو چیک کر رہے ہیں، کوئی چیزیں چیک کر رہے ہیں، کوئی غذا کو چیک کر رہے ہیں، تو آپ کا ذہن جو ہے اس طرف ہونا چاہیے. میز کے ساتھ ریڈیو نہیں ہونا چاہیے، ٹی وی نہیں ہونا چاہیے. اچھا کسی دوسرے فرد کے سامنے پینڈولم یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کلاس میں ایک دوسرے کے سامنے یوز کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ حرکت تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو کسی کے سامنے اگر آپ پینڈولم یوز کریں گے تو آپ کا دھیان آدھا ادھر جائے گا، آدھا پینڈولم پہ ہوگا، تو وہ ویوز چلیں گی نہیں. اگر آپ کا ایک طرف ذہن کو لگانے کی جو مراقبہ کر کے یا ذہن کو ایک طرف کرنے کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہوگی تو پھر تو چل جائے گا، ورنہ نہیں چلے گا. تو بہتر ہے کہ وہ پبلک کے سامنے یا پھر ریڈیو کے سامنے یا ٹی وی کے سامنے پینڈولم کو یوز نہ کریں، اکیلے میں یوز کریں. ٹھیک ہے جی، یہاں سمجھ میں آ رہی بات. اچھا اس کے بعد پینڈولم کی حرکت کو جی کیوں متاثر کرتی ہے، آپ کا جو ذہن ہے نا وہ کئی طرف منتشر ہو جاتا ہے. بس اس کی مقصد یہ اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو بہتر یہ کہ ربڑ والا جوتے بھی چل سکتا ہے. ربڑ والے نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، ربڑ نہ ہو کم ہو، باقی آپ فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ سب چل جائے گا. اچھا اگر دائیں ہاتھ والا پینڈولم کا جو آپریٹر ہے یہ والا، اور کوئی بائیں ہاتھ کا ہوتا ہے، دونوں قسم کے لوگ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں، اور ہر کا اپنا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض جو بائیں ہاتھ والے ہیں، اگر اس کو ہم کھبو کہتے ہیں اپنی زبان میں، اگر وہ کرتے ہیں تو اس کو لیفٹ ٹیپ پکڑنا پڑے گا.
اگر آپ دائیں ہاتھ والے تو آپ دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہماری بیسک چیزیں تھی جو ہم نے آج کے لیکچر میں سننی تھیں. بس اب ہم اس کے ساتھ آج کے لیکچر کا ہم پریکٹیکل کریں گے. ٹھیک ہے, پریکٹیکل کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے آپ پینڈولم کو ہاتھ میں پکڑ کے اپنے پاؤں زمین پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پچھلے سوال جو تھا ہمارا اس کو ہم دوہرا دیں گے. غور سے دیکھیے گا ابھی, اور ذہن کو بالکل صاف ستھرا رکھ کے صرف اتنا بولیں کہ اے پینڈولم آپ میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, اے پینڈولم آپ میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. بولتے رہیں, بار بار بولتے رہیں. اچھا, آپ تینوں جو ہے نا اپنے اپنے پینڈولم کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکیں. ایک دفعہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بسم اللہ پہ پھونک دیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ دروشی پڑھیں, صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. ایسے آپ کو ایسا. ٹھیک ہے, اب آپ دوبارہ سے وہی سوال دہرائیں, پاؤں زمین پہ رکھنا ہے. پینڈولم آپ میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, پینڈولم میں بار بار بولتے رہیں. نیچے کر لیں, نیچے کر لیں, کوئی بات, بس آپ دوبارہ سے دھیان دیں کس پہ بولتے رہیں. صحیح, رائٹ پہ جا رہے ہیں. آپ کا معمولی سے حرکت کر رہا ہوگا یار. ہاں بس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ اسٹیل رہتا ہے لیکن لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ پہ ہلنا چاہیے. ہاں تھوڑا سا کسی بدی چیز بول رہے ہیں آپ, بولیں. اب آپ یہی بولتی جا رہی ہیں, ہلنا شروع ہو گیا. معمولی سا ہل رہا ہے, وہ آپ کے اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اینٹی کلاک وائز جواب سب کے پینڈولم کا جواب ایک جیسا ہی ہوتا ہے. جی جی میں بتاتا ہوں. ہاں, جب آپ کسی کو اینٹی کلاک وائز چیک کرتے ہیں, جب آپ ماہر ہو جائیں گے تو اس وقت جواب صحیح آئے گا. آنسر اسی میں آئے گا. آنسر اسی میں آئے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس پہ چیک کیا جا چکا ہے بہت ساری جگہ پہ. میں جس کو ہاں میرے پاس ہاں آ رہا تھا, آپ کا نام بھی آ رہا تھا, کہ ایسا ہو سکتا ہے. جی جی, اس کو ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کو دوسری چیز ہے, اگر ہم پانی کے جہاز پر ہوں تو ہم پینڈولم یوز کر سکتے ہیں. پانی کے جہاز پہ پینڈولم یوز کر سکتے ہیں. نیوٹرل آ رہا ہے, کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی. اس میں رزلٹ 100% کریکٹ نہیں آئے گا. یعنی زمین پہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ پانی کے جہاز پہ ہوں گے تو اس وقت آپ کا جو ہے رزلٹ ایسا آئے گا کہ 50-50 آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں ہماری جو ریکارڈنگ کتنے منٹ کی چکی ہے, ہمارے پاس 18 منٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس میں ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, اور اس میں ہمارا صرف پریکٹیکل ہوگا. پریکٹیکل ہمارے پاس 3 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے تو ہم 2-3 کمانڈیں دیں گے پینڈولم کو کہ کس طرح حرکت کرنا ہے. اور میں ابھی ریکارڈنگ کو بند نہیں کر رہا ہوں, چل رہا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے یہ کمانڈ دی تھی کہ پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اب آپ ایک اور دوسری کمانڈ لیں گے. اب آپ سیکنڈ کمانڈ پہ اوپر آ جائیں, اور اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ پینڈولم میرا یس مجھے آپ بتاؤ, میرا یس کیا ہے, میرا یس کیا ہے, میرا یس کس طرف 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 ہے. جس طرف جس کا یس آئے نا وہ نوٹ کر لے. میرا یس کس طرف ہے, ٹیل می مائی یس, ٹیل می مائی یس. سب کا ایک طرف نہیں آئے گا. ہاں, میرا یس بتاؤ.
اے پینڈولم آپ مجھے میرا یس بتائیے. آپ اپنے لاشعور سے سوال کر رہے ہیں, پینڈولم تو بے جان چیز ہے. میرا یس بتاؤ, میرا یس کس طرف ہے, میرا یس کس طرف ہے, میرا ہاں 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 کس طرف ہے. بس اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ, زبردست. بس میرا ہاں کس طرف ہے بولتے رہیں. آپ کا پچھلے کورس سے الگ آیا ہے, وہی آیا ہے, وہی آیا. آپ کا سیدھا آ رہا ہے ہاں, اینٹی کلاک. آپ کا ہاں کس طرف آ رہا ہے, چل تو رہا تھا, بھی گھوم رہا تھا, یوں آیا ہے, آگے پیچھے آ رہا تھا. چل بولتے رہیں, جو ایسے آ رہا تھا نا جی, تو ہاں آ رہا ہے آپ کا وہی ہے. دیکھیں فیصل اسماعیل بھائی کا تھا پچھلے کورس میں, اس کا ہاں بھی یوں تھا. تو اگر آپ کا رائٹ لیفٹ پہ ہاں رہا ہے تو آپ نے ذہن میں آپ کا یس رائٹ لیفٹ ہے. آپ کا اینٹی کلاک وائز ہاں ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو ہاں ہے نا وہ اینٹی کلاک وائز ہے یوں. اچھا, بک میں لکھا ہوا ہے رائٹ پہ کلاک وائز ہے, ہاں ہے, اینٹی کلاک وائز میں نہ ہے, اور اس پہ وہ ہے. لیکن چونکہ آپ لوگ ابھی بگنر ہو تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید کبھی جا کے ہاں آپ کا چینج ہو جائے, لیکن ابھی آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا. ابھی آپ کا ہاں جو آ رہا ہے ادھر آپ اس کو رہیں گے. تو اب آپ دوبارہ سے آپ پینڈولم کو یہی کہے گا, ٹیل می مائی یس, ٹیل می مائی یس. بس دھیان ادھر رکھیں پلیز, سارا کا سارا دھیان لگا دیں ادھر. ٹیل می مائی یس, ٹیل می مائی یس. میرا جو یس ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہے. کاشان سیٹ کا پینڈولم ہلنا شروع ہو گیا, زبردست, ماشاء اللہ, تالیاں بجائیں بھائی, کریپنگ کر رہے ہیں بھائی. ٹیل می مائی یس پہ جا رہا ہے اب خود بہت, ماشاء اللہ, گڈ. مجھے بس آپ کہیں تو واپس تو آئے نا, بولتے رہے بار بار ٹیل می مائی, ان کا بھی حرکت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ہاں. میرا اے پینڈولم میرا یس بتاؤ, میرا یس, ویئر از مائی یس, میرا یس کس طرف ہے, میرا یس کس طرف ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ میں تسبیح خود ہلا رہا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے, میں تسبیح خود بالکل نہیں ہلا رہا ہوں, یہ تسبیح خود ہل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے, ٹیل می مائی یس, میرا یس کس طرف ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری آج کی انٹروڈکشن کلاس تھی, سیکنڈ کلاس تھی, جس میں ہم نے یہ چیک کیا تھا کہ آپ کا یس کس طرف ہے. ہمارا یس رائٹ سائڈ پہ, آپ کا یس کس طرف ہے. اے پینڈولم ٹیل می مائی یس, میرا یس بتاؤ. ہاں, بار بار کرتے رہیں اس کو پلیز, اس کو آپ نے روکنا نہیں, بار بار کریں تاکہ زیادہ تیزی سے حرکت کریں. میرا یس کس طرف ہے, میرا یس کس طرف ہے, میرا یس کس طرف ہے. ایک ہی سوال دہرائیں بس ذہن, میرا یس کس طرف ہے, 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 میرا یس کس طرف ہے. بولتے رہیے پلیز. اب آپ تھوڑا سا ایسے رکھیے گا, میں ایک چیز بنا رہا ہوں, ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی. آپ نے میرا یس کس طرف ہے اسی پہ رکھنا ہے, آپ نے روکنا نہیں اس کو. ہاں, اوکے. آپ سب نے اب اپنے آپ کو اس طرف دیکھیے گا, اپنے ذہن کو. ٹیل می مائی یس, پینڈولم مجھے بتاؤ کہ میرا یس کس طرف ہے, پینڈولم مجھے بتاؤ کہ میرا یس کس طرف ہے, پینڈولم مجھے بتاؤ میرا یس کس طرف ہے. بس آپ نے اسی پہ رکھنا ہے دھیان. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا یس کس طرف ہے. دس از دا انٹروڈکشن کلاس آف دا پینڈولم ڈاؤزنگ. اوکے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. یہ میں اس کو شارٹ میں لے کے آؤں گا. شارٹ ہوتی ویڈیو 16 سیکنڈ کی ہوتی ہے, اس میں ڈال دوں گا بس. بہترین. اب آپ گھر میں جا کے نا دوبارہ کریں گے, ٹیل می مائی یس. اچھا, اب آپ دوبارہ وہی والی بات کریں. آپ سب لوگ رکیں. اب ٹیل می مائی یس کے بعد سیکنڈ سوال کو دوبارہ فرسٹ کو دہرائیں. پینڈولم میں لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, پینڈولم میں لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. دوبارہ دہرائیں بہت ہی دھیان لگا کے. پینڈولم میں لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. پینڈولم میں آرڈر کریں آپ اسے. پینڈولم میں لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. پلیز کنیکٹ مائی سب کانشیس, یا میری لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. میری لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. اندر آرڈر کریں. گڈ. آپ بھی آرڈر کریں. گڈ, رائٹ پہ جا رہا ہے. کاشان صحیح صاحب کا بھاگنا شروع ہو گیا, پہلے نہیں ہل رہا تھا یہ. گڈ, یہ بھی آ رہا ہے. گڈ, ویری گڈ. پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جائے. پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. ٹیل می مائی, بس بہترین, زبردست. بولتے رہیں اندر.
دھیان اپنی طرف رکھنا ہے, میری طرف نہیں دینا. بار بار یہی لفظ بولتے رہے, میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. اس کو دہراتے رہے پلیز, اگلے 5 سیکنڈ اور دہراتے رہیں. ابھی آپ اسی پہ رہیں گے. اب جو سیکنڈ پریکٹس ہماری یہ ہوگی کہ اے پینڈولم میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. اب یہ سب کے سب اسٹوڈنٹس اس کی پریکٹس کریں گے کہ پینڈولم میں میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. اوکے, کنیکٹ مائی سب کانشیس. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ویری گڈ. اسی طرح سے بولتے رہیں, میرے پینڈولم ذہن میں تھاٹ سوچتے رہیں گے میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ. گڈ. سب کا پینڈولم لاشعور سے کنیکٹ ہو چکا ہے, یہ کنفرم. پچھلی دفعہ نہیں ہوا تھا, ابھی آپ کو چل رہا تھا, پہلی دفعہ نہیں چل رہا تھا. اب کیوں چل رہا پتہ ہے, جب آپ نے آپ کا اس کو یس کا بولنا تو وہ ذرا خوش ہو گیا, تو اس نے آپ کو پہلے اس کا آپ کا یس بتایا. جب یس بتایا تو وہ ویسے ہی کنیکٹ ہو گیا تھا, اس کو وہ تو لاشعوری طور پہ کنیکٹ ہو گئی جو یس. اب جب آپ نے دوبارہ اس کو بولا تو وہ فوراً کنیکٹ ہو گیا, کیونکہ یس بتانے پہ تو اس کو کنیکشن کرنا ہی کرنا تھا. پہلے اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جاؤ, وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب آپ نے اس سے سوال کیا میرا یس بتاؤ, تو اس کو بتانا پڑا. یعنی آپ کے لاشعور نے چیک کیا, لہروں نے جا کے لہروں سے, تو جب وہ اس کو ہاں ہو گیا, اب آپ نے کہا میرے لاشعور سے کنیکٹ ہو جائے, تو وہ پہلے سے کنیکٹ تھا. اٹس اوکے. اب یہ چلتا رہے گا معاملہ. یعنی اب یہ ہمارے لاشعور سے کنیکٹ ہو چکا ہے. یہ ہمارے بگنر میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارا یس معلوم ہو چکا ہے. ہمارا یس کس طرف ہے, وہ کسی کا یوں ہے, کسی کا یوں ہے, کسی کا کلاک وائز ہے, کسی کا اینٹی کلاک وائز ہے. بک کے اندر اس طرح نہیں لکھا ہوا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا یس دوسرے سے مختلف ہو. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اس سے اگلی پریکٹس کے ساتھ. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.